فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 16 پیج نمبر 150 سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن جس شخص کا جو دل چاہے وہی قانون برتر ہو جائے، بلکہ ایک عقلی معیار ہونا چاہیے تاکہ اس بارے میں کوئی بحث کر کے کسی منطقی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ نمبر 2، دین کی نظر میں بہترین قانون اور دوسروں کے نظریے کے تحت تاثیر واقع ہونے کا خطرہ۔ دین اسلام کی نظر میں وہ قانون سب سے اچھا اور سب سے بلند قانون ہے جو انسانوں کی مادی اور معنوی ضرورتوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اور ایسا قانون ہو کہ اس قانون کے سائے میں انسانوں کی مادی اور معنوی ضرورتوں کو چاہے وہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں، سب سے اچھے طریقے سے فراہم ہو سکتی ہوں۔ اس نظریے کا دوسرے نظریوں سے فرق یہ ہے کہ اس میں معنوی مصالح کو بہت زیادہ تاکید اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ رنسانس، وہ نظریہ جو یورپ میں 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوا، اور ان کا نظریہ گزشتہ آثار کی تقلید کرنا تھا، کے بعد اومانسٹی کو تقویت ملی اور آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے خدا اور معنویت اور آخرت سے اس کی توجہ ہٹ گئی اور عالمی سطح سے خارج ہو گیا، اور آخرکار ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھا۔ اگرچہ کہیں کہیں گوشہ و کنار میں محدود دائرے میں معنوی امور پر بھی اعتماد کیا جاتا تھا، لیکن دنیا کی فلسفی اور حقوقی محفلوں میں اصلی اعتماد اور مسلط رغبت یہ ہے کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو انسانوں کی مادی ضرورتوں کو پورا کر سکے، در حالانکہ معنوی ضرورتوں سے اس کا کوئی سروکار نہ رکھتا ہو۔ البتہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے یہ بات واضح ہے کہ قانون و معنوی ضرورتوں پر بھی بھرپور توجہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کا وجود کا سب سے اہم اور اصلی جز روحی، معنوی اور الہی اشیاء پر کامل یقین ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس بلند و بالا پہلو اور مصالح معنوی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ کیا قانون کو معنوی ضرورتوں پر توجہ دینا ضروری ہے یا نہیں۔ اس بات کی تاکید اور اس بارے میں بحث کرنا دلیل انحرافی کے ذریعے جو آج کل التقاط فکری کی وجہ سے مختلف سطح کے افراد میں وقوع پذیر ہوئی ہے، ہم اس مطلب کی اور زیادہ وضاحت ایک مثال کے ذریعے کر دینا چاہتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ جسم کے سلسلے میں بعض محققین اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس علم کے اعلیٰ درجات پر پہنچے ہوئے ہیں جیسے آئنسٹائن، ایسے ہی افراد جسم کے بارے میں اظہار خیال کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہی سے نفسیاتی علم کے بارے میں کسی نظریے کی تائید یا رد کے بارے میں خود ان کا نظریہ مانگا جائے تو وہ اپنا نظریہ یہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو اس علم میں مہارت نہیں ہے، اور اگر نظریہ دے بھی دیں تو اس علم کے ماہرین سے مشورہ اور معلومات حاصل کر کے اپنی زبان کھولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس علم میں مہارت حاصل نہیں کی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو کسی علم میں مہارت نہیں رکھتے، صاحب نظر افراد کے کسی نظریے کی تائید کی بنا پر کسی نظریے کی تائید یا تصدیق کرتے ہیں، لیکن کبھی
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مختلف علوم کے ماہرین کے نظریات کا مطالعہ کر کے ان پر گامزن ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اتنا وقت میسر نہیں ہوتا کہ ان نظریات کا آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کر سکے کہ یہ نظریات آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہیں بھی یا نہیں۔ کیا ان منجم آرا نظریات کا مجموعہ انسانیت کو تشکیل دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل ہی فکر نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو فکر کرنے کا کوئی انگیزہ ہوتا ہے۔ وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ فلاں علم النفس کا جاننے والا یا معاشرے کی شناخت رکھنے والا یا حقوق کا جاننے والا بہتر نظریہ رکھتا ہے، اور یہی امر فکری التقاط کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اہل نظر اور محقق حضرات تمام نظریات کو جمع کر کے ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سازگار ہیں یا نہیں۔ اگر فلاں علم النفس کے جاننے والے کے کسی نظریے کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جامع شناسی کے دوسرے نظریے سے اس لیے مطابقت کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح دوسرے موضوعات کے دوسرے نظریات کو مختلف نظریات سے موازنہ کرتے ہیں۔ اہل نظر و تحقیق کے قطع نظر کم علم رکھنے والے افراد میں بھی نظریہ منتخب کرنے کا سلیقہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جب بھی ان افراد کو کوئی کتاب مل جاتی ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس کتاب کا لکھنے والا معتبر ہے یا نہیں، اس کے نظریات دوسرے نظریات سے مناسبت رکھتے ہیں یا نہیں، اس کے تحت تاثیر واقع ہو جاتے ہیں اور نتیجہ فکری التقاط سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر کتاب کی تحقیق اور اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کتاب کے لکھنے والا معتبر ہے یا نہیں، کیا اس کے نظریات دوسرے موضوعات کے نظریات سے مناسبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 3، دینی نظریات میں دوسروں سے متاثر ہونا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس صدی کے آدھے دوسرے حصے میں دوسروں کے نظریات کے تحت تاثیر ہونے کا بڑا زور و شور پیدا ہو گیا ہے۔ بعض افراد اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں اپنے ماں باپ، ماحول اور علماء سے عقائد اسلام کو حاصل کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب اپنی زندگی کے دوسرے مراحل میں داخل ہوتے ہیں اور جب اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس ماحول میں رہ کر دوسروں کے عقائد اور نظریات اور مختلف علوم کے مختلف موضوعات سے آشنا ہو جاتے ہیں، اور یہ توجہ کیے بغیر کہ یہ افکار و نظریات دوسرے مختلف علوم کو حاصل کرنے والے افراد کے علوم سے سازگار ہے یا نہیں، ان کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس نظریے کو وہ فلسفے میں قبول کرتے ہیں وہ نظریہ علم الحیات، فزک اور علم حساب کے نظریے سے یا کسی دوسرے دینی نظریے سے مناسب اور سازگاری رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم خود غور و خوض کر کے اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ بعض موارد میں ایک دوسرے کے سازگار نہیں ہیں اور ایک کامل مجموعے کو تشکیل نہیں دیتے، اس طرح کی شکل تفکر کو تفکر التقاطی یعنی دوسروں کے تحت تاثیر ہونا کہتے ہیں۔ آج ہمارے دینی معاشرے کے افراد بہت وسیع سطح پر تفکر التقاطی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو وہ اسلامی معاشرے سے اپنے وراثتی اور خاندانی عقائد کو حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور دوسری طرف سے مختلف علوم انسانی کے مسائل کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ ان کو بھی مان لیتے ہیں اور دینی عقائد کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وہ اس چیز سے غافل رہتے ہیں کہ یہ مختلف نظریات آپس میں ایک دوسرے سے تال میل نہیں کھاتے، اور ہم کو یا تو دینی عقائد کو تسلیم کرنا چاہیے یا ان افکار کو جو دین کے مخالف ہیں۔ اس بنا پر اگر ہم جامع شناسی، حقوق، سیاست اور ان کے مانند نظریات جو ہمارے دینی عقائد سے ہم آہنگ ہوں ان کو تسلیم کرنا چاہیں تو ہم کو جن نظریات کو دوسرے ممالک کی کتابوں کا ترجمہ کر کے اور ان کی تبلیغ کر کے ہم تک پہنچایا گیا ہے اس کو نظر انداز کریں، اور انسانی علوم کی ان جدید نظریات کو جو علمی نقطۂ نظر اور اصولی لحاظ سے بھی ہمارے دینی عقائد سے سازگار ہوں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یا تو ہم اپنے دینی عقائد سے دستبردار ہو جائیں یا پھر اپنے دینی عقائد کے مخالف نظریات اور افکار کو چھوڑ دیں۔
اس لیے کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، جس طرح یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اب دن بھی ہے اور رات بھی۔ نتیجے کے طور پر ہم نے جو اساسی اور بنیادی نقطہ بیان کیا ہے، اس پر توجہ کیے بغیر تمام نظریات کی تلاش میں نہیں نکلا جا سکتا اور ہر حصے کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور التقاط فکری اور دنیا میں سر نہیں کھپایا جا سکتا۔ اس صورت میں ہمارے اندر شناخت و معرفت میں افراطی پلورلزم کا نظریہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ کہے وہ صحیح ہے اور ہم صرف باطل نہیں کہتے ہیں، اور ہر شخص حقیقت کے کچھ حصے کو بیان کرتا ہے اور ہر مکتب کے اندر کچھ نہ کچھ حق ضرور پایا جاتا ہے۔ فلسفے میں اس طرح کا نظریہ جو آج بھی یورپی فلاسفہ حضرات میں رائج ہے، وہ شک و تردید میں ختم ہوتا ہے۔ یہ نظریہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ عام طور سے علوم میں مختلف نظریات ہوتے ہیں اور ہر نظریے میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے، اور ہم کسی چیز پر یقینی اعتقاد نہیں رکھ سکتے، تو ہمارے لیے کسی چیز پر بھی قطعی اور جزمی اعتقاد نہ رکھنا بہتر ہے، اور نظریے کے صواب یا غلط ہونے کے احتمال پر کفایت کرنا چاہیے۔ اور دین کے باب میں بھی ہم کو پلورالزم دینی کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر خدا کی وحدانیت پر مسلمانوں کا عقیدہ، اور جو شخص کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہے اس کو ابدی عذاب کا مستحق سمجھتے ہوئے ان کو تسلیم کر لیں اور صحیح سمجھیں۔ اور عیسائیت کے جو 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے کو بھی صحیح سمجھیں، اور جو 2 خداؤں خدائے خیر و خدائے شر کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بھی درست سمجھیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی قطعی اور صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہر ایک درست ہو یا ہر ایک بھی درست نہ ہو، اور ہم یہ بنا بھی نہیں رکھتے کہ ان میں سے کسی ایک سے برخورد کریں، چونکہ وہ تمام خوب اور درست ہو سکتے ہیں۔ تمام مختلف اور متضاد عقائد و نظریات، شک، گرائی و شکاکیت کی، جن پر کوئی شخص مکمل طور پر اعتقاد نہیں رکھتا اور پلورالزم کے نظریے کی بنا پر ہیں۔ اجتماعی تساہل، سہل انگاری اور تسامح، جو اس چیز پر مبنی ہے کہ اجتماعی طور پر نہ تو تعصب ہو اور نہ کسی نظریے کی طرفداری کی جائے اور نہ غصے سے کام لیا جائے، اور اسی بنیاد پر آج کل کے دور میں ان کو رائج کیا جائے کہ کسی کو تعصب نہیں کرنا چاہیے، اور ہر شخص جو کچھ کہے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ صحیح ہو، تو حقیقت میں انسان کے اندر دینی عقائد، فلسفی اور علمی اعتبار سے بے تفاوت کی حالت ایجاد کرتا ہے۔ آج کل یورپ میں اکثر افراد یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ نظریہ ایک تحفے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کو بھی محنت و مشقت و تحقیق کے ذریعے اپنے اندر یہ حالت پیدا کر لینی چاہیے کہ ان کو دینی، علمی اور فلسفی عقائد سے متعصب نہیں ہونا چاہیے، اور ہر نظریے کے بارے میں کہنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ نظریہ درست ہو اور ممکن ہے دوسرا نظریہ درست ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو اپنے علم کو مطلق نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ یہ 100% درست ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ صحیح نہیں ہے۔ ہم کو ایسا یقین نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں تو صرف اپنے اعتقاد پر برقرار رہنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور دوسرے بھی اپنا عقیدہ رکھیں۔ ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ وہی ثقافت ہے جس کو یورپ کے دنیا نے اپنے لیے منتخب کر رکھا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام عالم میں اسی ثقافت کے زیر سایہ زندگی ہونی چاہیے، یعنی ان کا عقیدہ، یقینی اور جزمی اعتقاد کا انکار کرنا، اور اس چیز کا انکار کرنا کہ دین حق، مذہب حق اور نظریہ حق ایک ہے، اور افراد کے اذہان عالیہ میں اس بات کا ڈالنا کہ ممکن ہے نظریہ حق متعدد ہوں، اور انسان کو ایک چیز پر ہی یقینی اور جزمی اعتقاد نہیں کر لینا چاہیے، اور مقام بحث میں تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دینی غیرت اور مذہب کے اندر تعصب کو ختم کر دینا چاہیے۔ افراد کو ایک دین، ایک مذہب اور ایک فکر کی طرف رجحان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ سب مل کر ایک اجتماعی زندگی بسر کر سکیں،
اور مذہبی مسائل میں کوئی اختلاف نہ ہو، کیونکہ یہی دینی اختلاف قتل و غارت اور جنگ جدال کا باعث ہوئے ہیں۔ اب تک تمام مذاہب، ادیان اور افکار کو صحیح اور حق کہنا چاہیے تاکہ آپس میں صلح و آشتی کا راستہ ہموار ہو جائے۔ نمبر 4، پلورالزم دینی کا مطلب۔ اگرچہ ہم خصوصی طور پر پلورالزم کے مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہتے، لیکن مختصر طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ مقام عمل میں ایک موقع پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے طرفداروں کے ساتھ اور فلسفے میں مختلف نظریہ رکھنے والوں اور مختلف علوم جاننے والوں کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے ملنا چاہیے، اور ان کو اس بات کی اجازت دینا چاہیے کہ وہ اپنے نظریات کو بیان کریں اور ان کا دفاع کر سکیں اور مختلف طریقوں سے بحث و گفتگو اور بحث کریں۔ آج دنیا میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک عیسائی، یہودی اور زرتشتی کا ساتھ دوستانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور ان کے درمیان کشمکش، اختلاف، برادرکشی اور قتل و غارت گری بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کو تقریباً اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی، دینی اور سیاسی نظام میں مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، اور اس حد تک صاحبان ادیان کی خاطر و مدارات نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ اسلام میں اعتقادات کا مرکز عظیم توحید یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور توحید کو رائج اور ثابت کرنے کے لیے تثلیث یعنی 3 خداؤں کا ماننا اور شرک سے مقابلہ کرنا ضروری مانا گیا ہے۔ پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عیسائیت اور یہودیت دونوں مذہب کو رسمی مذہب کے عنوان سے پہچانوایا گیا ہے، اور ان دونوں مذہبوں کے پیروکار اسلام کی پناہ میں ہیں۔ ان کی جان و مال اور ناموس محفوظ ہیں، اور کسی شخص کو ان کے حقوق کو پامال کرنے کا ذرا سا بھی حق نہیں ہے۔ تمام الہی مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اس طرح پیش آنا اولیاء دین اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں سے ہے، جیسا کہ حضرت علی نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عراق کے کسی شہر میں ایک کافر زمیں کی لڑکی کے پیر سے پازیب نکال لی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ اسلامی ملک اور اسلامی ملک کی پناہ میں ایک غیر مسلمان لڑکی پر یہ ستم ہوا۔ دوسرے مذہبوں کے طرفداروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اسلام کی بلندی اور افتخار کو بیان کرتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی واضح و روشن آیت موجود ہے۔ ترجمہ: اے رسول، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اور دوسری آیت ہم کو احسن یعنی سب سے اچھا سلوک کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور اے ایمانداروں، اہل کتاب سے مناظرہ نہ کیا کرو مگر عمدہ اور شائستہ الفاظ و عنوان سے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ اگر پلورالزم کا مطلب یہ ہے تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اسلامی افتخارات میں سے ہے۔ اگر پلورالزم کا یہی مطلب ہے تو ہم کو دل سے یہ کہنا چاہیے کہ عیسائیت بھی اسلام کے مانند ہے، یہودیت بھی اسلام کی مانند ہے، اور یہودی ہونے اور مسلمان ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جاتی ہے۔ نہ اسلام مطلقاً طور پر حق ہے اور نہ ہی یہودیت مطلق طور پر حق ہے، یا یہ کہیں کہ دونوں حق ہے، اس راستے کی مانند حق ہیں جو ایک ہی مقصد پر پہنچاتے ہیں۔ چاہے کسی راستے سے چلے جاؤ، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ بے شک اس طرح کے نظریے کو کوئی بھی مذہب قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ مگر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھنا اور تثلیث کا عقیدہ رکھنا دونوں برابر ہیں؟ یعنی خدا کی وحدانیت کے اعتقاد اور 3 خداؤں کا اعتقاد رکھنے کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا؟ کیا اس دین کی اساس اور بنیاد پر جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ترجمہ: اور 3 خداؤں کے قائل نہ بنو، تثلیث سے باز رہو اور اپنی بھلائی توحید کا قصد کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔
یا قرآن ان افراد کے بارے میں جنہوں نے خدا کی طرف ناروا چیزوں کی نسبت دی اور یہ کہا کہ خدا اولاد رکھتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 90۔ جب اسلام اس طرح کی شرک آمیز اعتقادات کا اس طرح قطعی رویہ اختیار کرتا ہے تو ہم کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ اگر تم چاہو تو مسلمان بن جاؤ اور نہیں چاہتے تو بت پرست بن جاؤ، کیونکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور تم کو ایک ہدف اور مقصد تک پہنچانے والے ہیں، اور دونوں راستے صراط مستقیم شمار کیے جاتے ہیں۔ اور میں تو اس چیز کو بہت بعید سمجھتا ہوں کہ کوئی صاحب عقل انسان بغیر کسی غرض اور باطل ہدف کے اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح کے عقیدے کو قبول کرے۔ بہرحال التقاط فکری اس زمانے کی ایک بڑی مشکل ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور تاکہ ہمارے افکار صحیح و سالم رہیں اور اصل نظریے کو حاصل کر کے اس پر برقرار رہنا چاہیے۔ نمبر 5، بندگی خدا کی عظمت اور اس کا مطلق آزادی سے ٹکراؤ۔ تمام نظریات کا ہماری بحث سے رابطہ یہ ہے کہ جن افراد نے یورپی ثقافت سے الہام کے ذریعے اصل آزادی کو مطلق طور پر انسان کی سب سے بڑی قیمت اور اہمیت کے عنوان سے قبول کیا ہے اور آزادی کو انسان کے لیے سب سے بڑی ارزش سمجھتے ہیں، برخلاف اس کے کہ خود اسلام اور دستورات اسلامی کا پابند سمجھتے ہیں اور خود کے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس یورپی ارزش کی اس طرح حمایت کرتے ہیں کہ جیسے دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہو گیا ہو، اور بے شک یہ ایک قسم کا التقاط ہے۔ اگر یہ منبع ہو کہ ہم اس گروہ کے ساتھ منطقی بحث کرنا چاہیں تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی اساس و بنیاد خداوند عالم کی پرستش اور عبادت ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے تو ہر امت میں ایک نہ ایک رسول اس بات کے لیے ضرور بھیجا کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچے رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ہر آسمانی دین کی بنیاد خداوند عالم کی خالصانہ عبادت و بندگی ہے، مگر ایک صاحب دین اور ایک مسلمان یا یہودی اور نصرانی اس کے علاوہ دین الہی سے اور کیا تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان توحیدی کے ساتھ ان احکام کے علاوہ جو زمان و مکان کے مناسب صادر ہوتے ہیں، تمام کلیات اور اصول اعتقادی میں یکساں و برابر ہے، اور اگر اس بارے میں کوئی اختلاف نظر آئے تو یہ اس تحریف کا اثر ہے جو بعض ادیان الہی میں کی گئی ہے۔ نتیجتاً اسلام میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان خالص خدا کا بندہ ہو، اور خداوند عالم اس حقیقت کو قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: انہیں امر نہیں دیا گیا مگر یہ کہ خداوند عالم کی کامل اخلاص کے ساتھ دین میں پرستش و عبادت کریں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اور سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے، آگاہ رہو کہ عبادت تو خاص خدا ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اور سورہ لقمان میں بھی فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ اب جب انسان اپنے کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، خدا کی بندگی کو سب سے زیادہ باارزش جانتا ہے اور اس نے اپنے کو مکمل طور سے خداوند عالم کے اختیار میں قرار دے دیا ہے تو وہ مطلق آزاد کا معتقد ہو سکتا ہے اور جس چیز کو اس کا دل چاہے اس کو اہمیت دے سکتا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے موافق اور سازگاری رکھتے ہیں؟ اگر میں در حقیقت اسلام حق کا عقیدت مند ہوں اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ خدا کا ایک دین ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ایک خدا اور اس کی عبادت کروں اور تمام چیزوں کو اسی کے اختیار میں چھوڑ دینا چاہیے اور اسی کے ارادے کے تابع ہیں، تو میں کس طرح مطلق طور پر آزاد رہنے کا معتقد رہ سکتا ہوں اور جس طرح چاہوں عمل کروں؟ فکر کرنے کے یہ دو طریقے کس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟
جو لوگ اس طرح کا ادا کرتے ہیں یہ بے خبری کی بنیاد پر اعتقاد سے دوچار ہو گئے ہوں، یا دل میں اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یا دوسروں کو فریب دینے کی وجہ سے یہ ادا کرتے ہیں، یا اصلاحاً وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ دو نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ناسازگار ہیں۔ اس صورت کے علاوہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انسان ایک طرف تو یہ کہے کہ میں کاملاً اور میرا تمام وجود خدا کے ارادے کا تابع ہے اور صرف اپنے لیے مطلق آزادی کا قائل ہو، اور یہ کہے کہ جو میرا دل چاہے گا وہی انجام دوں گا۔ یہ طرز فکر یعنی انسان کے مطلق طور پر آزاد ہونے کا اعتقاد یورپ والوں کی فکر کی پیداوار ہے۔ وہاں پر مسیحیت کے معتقد گروہ اپنے دین کا عقیدہ رکھتے ہوئے شاید اپنے فطری لگاؤ کی بنیاد یا اپنے ماحول اور دینی تربیت کی وجہ سے اپنے دین سے دست بردار نہیں ہوتے، خاص دلیلوں اور استدلالوں کی وجہ سے یا چند اہم اعتراضوں کی وجہ سے انسان کے مطلق آزاد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بے شک کوئی انسان بغیر کسی دلیل کے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ایک نقطے سے اپنی بات شروع کرتا ہے اور اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے جذاب اور قابل قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ کیا ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دینا اور اس پنجرے کو لوہے کے پنجرے میں رکھ دینا بہتر ہے، یا پرندے کے اڑنے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھول دینا بہتر ہے کہ وہ جدھر چاہے چلا جائے؟ ظاہر ہے کہ پرندے کو آزاد کر دینا بہت اچھا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس آزادی کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں اس سے مراد یہی آزادی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مکمل طور پر اسلامی قوانین ہوتے ہیں، اس کے بعد ولایت فقیہ سے مربوط قوانین بھی اس میں رکھے جاتے ہیں، اور ان کے اندر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین بھی رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح مجموعہ تشخیص نظام اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور آخر میں شورا نگہبان وضع شدہ قوانین پر اظہار نظر کرتی ہے۔ اس طرح قوانین بنانا یقیناً پنجرے کو دوسرے پنجرے کے اندر رکھنے کی مانند ہے۔ بہترین قانون وہ ہے جو انسانوں کو جس طرح وہ چاہیں اس طرح عمل کرنے کی اجازت دے دے اور جس طرح چاہیں گفتگو کرنے کی اجازت دے دے، یعنی کلی طور پر وہ آزادانہ زندگی بسر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلا قانون پنجرہ ہے اور دوسرا قانون آزادی ہے۔ اگر ہم دوسری ثقافتوں کے عقائد و افکار اور آرا کی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو ایسے موقع پر اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ابتدا میں ہم کو ان کا ریشہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نظریات اسلامی نظریات سے سازگاری رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر اسلامی نظریات کے موافق ہیں تو قبول کریں، اور اگر اسلامی نظریات کے مخالف ہیں تو ان کو چھوڑ کر اپنے دین کے اصول کی تلاش میں نکلنا چاہیے اور انہی اصول کو اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد قرار دیں۔ نمبر 6، یورپ اور علم و دین کے ٹکراؤ کا دور ہونا۔ علم و دین سے ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے یورپی متدین حضرات نے دین کے دائرہ فرمانروائی میں شک کرتے ہوئے کچھ راہ حل پیش کیے اور اس شبے کو بیان کیا کہ بنیادی طور پر علم و فلسفے کو دین سے جدا بتایا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسفی قدر و قیمت، اخلاقی قدر و قیمت یا انسانی قدر و قیمت دین کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، یا اس فرض کی بنا پر کہتے ہیں کہ دونوں ایک نقطے پر مل جائیں، چونکہ جب دو خط ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایک نقطے پر وہ دونوں خط ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، لیکن اگر دو خط ایک دوسرے کے برابر ہوں، مقابل میں ہوں، تو کبھی بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا، چونکہ ان میں سے ہر ایک خط اپنے ہدف پر ختم ہوتا ہے جو اس کا دوسرے خط کے علاوہ مستقل ہدف ہے۔ وہ علم و دین کے ایک سرے سے رابطے کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ دین اور علم، دین اور فلسفہ، دین اور عقل دین اور اخلاقی قدر و قیمت کے مابین صلح برقرار رکھنی چاہیے۔ دو جھت اور دو مستقل حوضوں کو ان کے لیے ترسیم کرنا چاہیے، یعنی حوضہ دین علوم کے دوسرے حوضوں سے جدا ہے اور حوضہ دین کا ارتباط خدا سے ہوتا ہے، اور جو کچھ
اس ارتباط سے پیدا ہوتا ہے جیسے نہائش، نماز، دعا اور کچھ شخصی مسائل، ان کا دوسروں سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں نہ علم کو کوئی دخالت ہے اور نہ فلسفے کو اور نہ کسی دوسرے عامل کو کوئی دخالت ہے، یہ تو صرف اور صرف دل سے مربوط ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس حوزے میں دین کے ساتھ شریک ہوگی تو وہ عرفان ہے، چونکہ دین اور عرفان دونوں ایک مقولہ سے ہیں اور دونوں ایک ہی کاسہ سے پانی پیتے ہیں۔ نتیجتاً علم، فلسفہ اور عقل کا دین سے کوئی ربط نہیں ہوتا، بلکہ ان تینوں کا فرمانروائی میدان ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اور ہر ایک کے اپنے خاص وسائل ہوتے ہیں۔ لیکن حوزہ اخلاق میں وہ قدر و قیمت اور وہ چیزیں جن کو انجام پانا چاہیے، وہ چیزیں جن کو انجام نہیں پانا چاہیے، یہ چیزیں خدا سے مربوط ہیں، جیسا کہ کیا نماز پڑھی جانی چاہیے یا نہیں، یہ دین سے مربوط ہے، اور اس سلسلے میں علم سے کوئی معارضہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ چیزوں کو انجام پانا چاہیے اور کچھ چیزوں کو انجام نہیں پانا چاہیے، یہ انسان کی اجتماعی زندگی سے مربوط ہوتی ہیں۔ جیسا کہ چور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا اس کو مجازات دینا چاہیے یا نہیں، کیا خیانت کرنے والوں اور گناہ گار شخص کو اس کی سزا دینی چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی جرم اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ بیمار ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اور نرمی اور محبت کے ساتھ اور مناسب مقام پر اس کا علاج کرانا چاہیے اور اس کی نگرانی کرنا چاہیے تاکہ وہ اس خیانت سے دستبردار ہو جائے۔ ہم دنیا کے کسی ملک میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتے کہ جہاں خیانت کرنے والے اور گناہ گار کے ساتھ بیمار جیسا برتاؤ کیا جاتا ہو اور اس کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ لیکن پریکٹیکل کے میدان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خیانت کرنے والوں کو سزا نہیں دینی چاہیے، اور اصل میں انسان کو سزا دینا یہ اس کی شایان شان نہیں ہے اور نہ ہی انسانی کرامت سے سازگار ہے، اور کلی طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ انسان سب سے برے ظلم کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کو مطلق طور پر سزا نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ انسان سے اس طرح کا برتاؤ کرنا اس کی شان اور مرتبے کے خلاف ہے۔ اس نظریے کے مقابل ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین زندگی کے تمام امور میں حق دخالت رکھتا ہے، اور اس نے قانون کو بیان کر دیا ہے کہ ترجمہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ اجتماعی مسائل کو دین سے جدا کرنے والے کہتے ہیں کہ دین کو ان چیزوں کے بارے میں دخالت کرنے کا کوئی حق نہیں، دین تو صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند عالم سے کس طرح دعا کی جائے، لیکن یہ کہ ایک گناہ گار سے کس طرح پیش آیا جائے اس کا دین سے کوئی ربط نہیں، اور یہ امر بھی تسلیم شدہ ہے کہ اس بارے میں علم تجربے کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ تجربات ان صفتوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ جو اشکار طور پر عینی چیزوں کے رابطے کو بیان کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں علم موجودہ چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، لیکن علم کن چیزوں کو انجام دیا جائے یا کن چیزوں کو انجام نہ دیا جائے بیان کرتا ہے۔ احکام ارزشی کو بیان کرنا علم کا کام نہیں ہے، لہٰذا اخلاقی اور اجتماعی مسائل، چاہے وہ حقوقی قوانین ہوں یا مدنی یا کیفری قوانین، یہ تمام صرف اخلاقی مسائل ہیں، اور ان میں صرف یہ بیان ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں نہ دین دخالت رکھتا ہے اور نہ علم سائنس اور علم تجربی دخالت رکھتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔